دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا پڑھ لے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل جو ہے ہم نے یہ بحث پڑھا تھا کہ آیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا یا وہ کبھی بھی اس کا امکان ہے نکلنے کے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، یعنی وہ کبائر یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جو بغیر توبہ کے مرے، کیونکہ اگر توبے کے ساتھ مرا ہو تو پھر تو وہ تو جنت میں جائے گا، اس پر تو اختلاف نہیں ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مرے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ کہیں نہ کہیں ایک دن جو ہے وہ ضرور نکل کر جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جس طرح کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے، تو بالکل اسی طرح جو ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس پر معتزلہ نے دو دلیلیں پیش کی ہے۔ پہلے دلیل جو ہے وہ عقلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ کیا ہے؟ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہے، لیکن جو ہے یہ عذاب اور ثواب یہ دونوں آپس میں تباین ہے، اپوزٹ چیزیں ہے، جو ایک ہوگا اور ایک نہیں ہوگا۔ اور وہ ثواب کا یہ تعریف یہ کہتا ہے کہ ہمیشگی کی منفعت کا نام ہے، ہمیشہ دائمی منفعت کا نام ہے۔ اور وہ عذاب کا تعریف یہ کرتا ہے کہ کس چیز کا نام ہے؟ دائمی نقصان کا نام ہے، دائمی نقصان کا نام ہے۔ تو اسی کی وجہ سے جو ہے اب یہاں پر دونوں چیزوں کو جو ہے متضاد لایا، تو اسی وجہ سے وہ جو ہے عقل سے ثابت کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جب عذاب کا مستحق ہوگا، اور عذاب کا معنی یہ ہے کہ دائمی نقصان ہونا، دائمی نقصان تو پس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی نقصان یعنی جہنم میں رہے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا نا کہ جواب دیں گے، اور ہم نے یہ بات تو پڑھی ہے آپ لوگوں کا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ عذاب اور ثواب جو ہے یہ آپس میں متضاد ہے، آپس میں متضاد اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ بات تو آپ لوگوں کی درست ہے۔ لیکن جو عذاب کا معنی یہ کرتے ہو کہ دائمی نقصان کرنا، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ عذاب کا معنی نقصان ہے، لیکن جو دائمی کا قید لگاتے ہو اس سے ہم جو ہے اتفاق نہیں کرتے ہیں، ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ یہ دوام کی قید لگانا جو ہے یہ غلط ہے۔ ایک بات تو ہم نے یہ دے دیا جواب۔ دوسرا بات یہ کہہ دیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ اس بات میں بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کرنا، اطاعت گزار کو ثواب دینا، اور اسی طرح گناہگار کو عذاب نہیں، اطاعت گزار کو ثواب دینا اور گناہگار کو کیا کرنا، عذاب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے۔ اس بات میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اس عقیدے میں ہم جو ہے کیا ہے متفق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، بلکہ ہم جو کہتے ہیں کہ ثواب دینا، یا ہم کہتے ہیں کہ مطیع کو ثواب دینا یا عاصی گناہگار کو عذاب دینا، اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں، مطلب ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے ایک نیکوکار کو کیا کر دینا، نیکوکار کو وہ دینا، کیا کہتے ہیں، ثواب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، یعنی یہ نیکوکار مطیع جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کا مستحق ہے، یہ کیا ہے، فضل کا مستحق ہے، حقدار ہے۔ اور اس طرح کافر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا مستحق ہے۔ ہم ہر کسی مطلب نہیں لیتے کہ ہو ایک نیکوکار پر کو جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر واجب ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح کہ یہ طالبہ جو ہے یہ انعام کا حقدار ہے، ہم دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حقدار نہیں ہے،
یہ سزا کا حقدار ہے. تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم باجی پر جو ہے زور ڈالتے ہیں کہ نہیں باجی پر یہ واجب ہے کہ اس کو انعام دے اور اس کو انعام دے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مستحق ہے اس کے انعام کا اور یہ مستحق ہے عذاب سزا کا. اب ہم جو ہے زور نہیں ڈالتے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ پر ہم واجب تو نہیں کہتے، ہاں ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ نیکوکار کو اللہ تبارک یعنی نیکوکار جو ہے یہ اللہ تبارک کے فضل کا مستحق ہے، اور اس طرح جو ہے وہ کیا کرنا گناہگار جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے کیا ہے مستحق ہے. باقی ہم جو ہے کسی چیز کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر واجب قرار نہیں دیتے. ہم نے تو یہ جواب دیا اس کی دلیل کا. اب دیتے ہیں ترجمے کی طرف، پھر جو ہے اس کی دوسری دلیل کا جواب بھی دیں گے اور اس کا دلیل بھی ذکر کریں گے. شروع سے میرے خیال سے ترجمہ نہیں پڑا تھا. بوجہین الاول، بوجہین دو طریقوں سے وہ استدلال کرتے ہیں. الاول پہلے دلیل انہ یستحق العذاب کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، وہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے. وہ مضرۃ، اب عذاب کا وہ تعریف کرتا ہے. وہ مضرۃ خالصۃ دائمۃ، اور وہ نقصان دہ ہے خالصتاً، خالص نقصان کا نام ہے دائمتاً دوام کے ساتھ. کیا کرنا؟ دائمی خالص نقصان کا نام جو ہے وہ عذاب ہے. فینافی، بس یہ عذاب جو ہے یہ منافی ہے، اپوزٹ ہے استحقاق الثواب، الثواب الذی، اس ثواب کے استحقاق کا، الذی هو منفعت خالصۃ دائمۃ، جو خالص دائمی منفعت کا نام ہے. والجواب، ہمارا جواب یہ ہے منع قید الدوام، یہ آپ کا دوام کا قید لگانا، دائمتن کا قید لگانا جو ہے یہ منع ہے، یعنی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي، بلکہ ہم تو اس استحقاق کا بھی انکار کرتے ہیں. بالمعنى الذي، یعنی اس استحقاق کے معنی کا انکار کرتے ہیں. قصد ہو جس کا آپ لوگوں نے قصد کیا ہے، وہ کون سا؟ کہ آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ پر چیزوں کو واجب کرتے ہیں اور ہم واجب قرار نہیں دیتے. یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ آدھی سے شروع ہو رہا ہے، ابھی تو 2 منٹ کا ہو رہا ہے، حالانکہ ہم تو 6 منٹ سے پڑھ رہے ہیں. واللہ اعلم کیا ماجرا ہے. اچھا، وہو الاستجاب، اور وہ کیا ہے؟ یعنی اس معنی کا جس کا آپ لوگ ارادہ کرتے ہو، وہ ہوا الاستجاب، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہ وجوب کا. وہ کیا ہے؟ وجوب کا. تو اس معنی کا بھی ہم انکار کرتے ہیں. آپ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ پر عدل اور فضل کو واجب کرتے ہیں، ہم واجب نہیں کرتے ہیں. وَإِنَّمَا الثَّوَابُ فَضْلٌ مِّنْهُ، بلکہ ثواب جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے. وَالْعَذَابُ عَدْلٌ، اور عذاب جو ہے وہ عدل ہوتا ہے. ہاں یہ الگ سی بات ہے. فَإِن شَاءَ عَفَا، اگر چاہے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے. وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اگر چاہے تو اس گناہگار کو جو ہے عذاب دے دے. مدتاً، ایک مدت تک. ثم يدخل الجنہ، پھر اس کو جنت میں داخل کرے. یہ بات ختم ہو گئی. اب الثانی، یعنی دوسری طریقے سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کون سا؟ کہ قرآن میں جو ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والے کے لیے جو عذاب کا لفظ استعمال کیا ہے، یا جو عذاب یا جو وعید ذکر کیا ہے، اس میں جو ہے ہمیشہ خلود کبھی کا لفظ آیا ہے، کبھی ابدا کا لفظ، کبھی خالدن کا لفظ آیا ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں معتزلہ کہ وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. جس طرح قرآن میں آتے ہیں من یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، کہ وہ یہاں پر آیات موجود ہے کہ جو شخص جو ہے ایک مومن کو متعمدن کیا کر لے، جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. پس اس کا بدلہ جہنم ہے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب خالدن کا لفظ جو ہے یہاں پر وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قتل کرنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور یہاں پر جہنم کا خلود کا جو ہے اس کا عذاب کا ذکر ہے. ہم اس کو جواب دیتے ہیں. ایک جواب یہ دیتے ہیں آسان سا جواب کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو کہ کسی مومن کو اس کی ایمان کی وجہ سے، اس کی مومنت کی وجہ سے قتل کیا ہو، اور جو شخص جس انسان کو بھی اس کی ایمان کی وجہ سے قتل کرے تو ظاہر سی بات ہے نا وہ اس ایمان سے نفرت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کرتا ہے. اس کی کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ مومن ہو گیا یا وہ مومن تھا، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا، اور بغض کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کر دیا. تو اب وہ شخص جو ہے وہ کافر رہا نا، تو اب وہ مومن کب رہا؟
کہ ایک مسلمان ہے، اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا، اسی وجہ سے قتل کیا کہ وہ مومن ہے، اس نے ایمان لایا ہے. تو یہ ایمان لانا اور اس کی ایمان لانے سے نفرت کرنا، اس سے جو ہے یہ مومن خود بخود جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گویا ایمان سے نفرت کرتا ہے. اور ایمان سے نفرت کرنا یہ تو کس چیز کی، یہ تو تکذیب ہے، یہ ایمان کا تکذیب ہے. اور جو شخص ایمان سے تکذیب کرتا ہے وہ جو ہے وہ مومن کہا رہتا ہے، تو گویا کہ یہ کافر ہو گیا. اور جو کافر ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو ایسے بھی جہنم و خالدن کا لفظ آیا ہے. یہ تو ایک جواب ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جو ہے کسی مسلمان کی قتل کو حلال سمجھتا ہو، ایک گناہ کو گناہ کرنا، ایک گناہ کو حلال سمجھنا، اور جو شخص کیا کرتا ہے حلال سمجھتا ہو کیا مسلمان ایک مومن کی کس چیز کو قتل کو حلال سمجھتا ہو، تو پھر جو ہے وہ تو ویسے بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ تو حلال سمجھ، اس سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، تو اسی وجہ سے اس پر دلال خالدن جو ہے یہ یا تو یہ کفاروں کے بارے میں نازل ہوا ہے. اگر کفاروں کے بارے میں نہیں ہے تو پھر جو ایمان کی وجہ سے قتل کیا کر رہا ہو، تو پھر ایمان سے خود بخود یہ انسان خود کافر ہو جاتا ہے. یا اس کو حلال سمجھ کر، تو پھر حلال سمجھنے سے بھی انسان کافر ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ تینوں صورتوں میں کافر کا مسئلہ ہے، مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری آیت میں اس نے یہ بتا دیا کہ قرآن میں آتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ اور بڑھ جائے حدودہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حدوں سے، يُدْخِلْهُ تو داخل کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نارن آگ میں، خالدن فیہا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اب یہاں پر وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت سے حد بڑھنا، آگے بڑھنا. نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں اور جو ہے لوگ نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ دینے کا کہہ رہے ہیں اور لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے. اس طرح بہت سارے مسائل اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نافرمانی جو ہے یعنی حدود سے بڑھ جاتے ہیں. يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اس میں بھی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، حدود سے تجاوز کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے خالدن، یعنی اس میں بھی گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے کو عذاب دیا کہ نارن خالدن، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہے گا. یہ بھی ہو گیا. اس میں ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر حدود لفظ جو ہے وہ یتعدد تو فعل ہے نا، اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے فاعل ہے. حدود مضاف ہے، وہ ضمیر مضاف الیہ ہے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی بنتا ہے. یہ تو ہو گیا. اب حدود یہاں پر کیا ہے، مضاف ہے. اور کبھی کبھار جو ہے جس طرح لام تعریف آپ لوگوں نے نور الانوار کے ابتدا میں یا اصول شاشی کے مقدمے میں، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک میں آپ لوگوں نے مقدمے میں پڑھا ہوگا کہ لام الحمد میں یہ الف لام جو ہے لام استغراقی ہے. تو جس طرح ال کا لام جو ہے الحمد میں ال ہے نا، تو یہ ال کا لام جس طرح جو ہے ال جو ہے وہ لام استغراق کا فائدہ دیتا ہے، اس طرح مضاف بھی کبھی کبھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے. استغراق کا کیا مطلب ہے؟ استغراق کا مطلب یہ ہے کہ پورا گھیر لینا، پورا گھیر لینا. جس طرح ہم کہتے ہیں تمام الحمد میں ال جو ہے وہ لام استغراقی ہے، کیا مطلب کہ تمام تعریفیں، ایک تعریف، دو تعریف، تین تعریفیں نہیں، تمام تعریفیں جو ہے للہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہان کا رب ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہو المال لزید، المال میں ہم نے ال پر جو ہے وہ کیا کر دیا، المال لزید کہ پورا مال جو ہے وہ زید کے لیے ہے. تو یہ نہیں، یہ پورا کمانی، یہ پورا چیز گھیر لینا، اس کو استغراق کہتے ہیں، غرق گھیر لینے کو کہا جاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اب جو ہے کیا ہے اس سے جو ہے آگے
اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ حدود جو ہے وہ کیا ہے استغراق کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکام سے وہ کیا ہو جائے، حد سے تجاوز کرے. کیا مطلب کہ تمام احکام کی نافرمانی کرے. اور تمام احکام میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول بھی آتا ہے. تو جو شخص تمام احکام نماز روزہ زکوٰۃ ساتھ ساتھ میں ایمان کا بھی انکار کرے، کیونکہ تمام احکام ایمان بھی آ گیا نا، اس نے ایمان کا بھی انکار کر دیا، تو گویا کہ اس نے کیا کر دیا، گویا کہ اس نے ایمان سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے. اور جو شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کافر ہو گیا. اور جو کافر ہو گیا تو اس کے لیے یدخلہ نارا خالدا فیہا کا لفظ استعمال کیا، آسان سی بات ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے قرآن میں ومن کسب سیئتا، جو شخص کرے سیئتا برا کام، واحاطت به خطیئته، اور گھیر رکھے بھی اس کو خطیئت، اس کے گناہ اس کو پورا گھیر رکھے، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ خالدون، یہ کسب سیئتا یہ برے کام کرنے گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی اس کے لیے خالدون کا لفظ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو احاطہ کا لفظ آیا ہے، احاطہ کہ اس کے پورے جسم کو، یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی، یہ پوری اندر اس کا پورا بدن جو ہے ظاہراً اور باطناً پورا گناہ اس کو گھیر لے، ظاہر بھی گھیر لے اور باطن. اور ظاہر تو جو ہے وہ تو اعمال صالحہ ہے، اور باطن جو ہے اس کے اندر جو ہے قلب تصدیق کا نام ہے نا، وہ تو ایمان اس کے اندر ہے. گویا کہ اعمال کو بھی ترک کر دیا اور ساتھ ساتھ میں باطن یعنی ایمان کو بھی ترک کر دیا. تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب باطن بھی ترک ہو گیا یعنی ایمان چلا گیا تو وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو اس کے لیے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون کا لفظ استعمال کیا. اس میں کیا اشکال کی بات ہے؟ اگر یہ لوگ جو ہے ہم نے اتنی زیادہ ہر آیت کی جب ہم نے جواب دے دیا، اگر پھر بھی یہ لوگ جو ہے یہ نہیں مان رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، تو ہم اس کو دوسرا جواب دے دیں گے کہ یہاں پر خالدن جو ہے مکث طویل، مکث جو ہے ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے، یہاں پر موجود ہے مکث میم کا سا مکث طویل، یعنی مکث طویل بہت لمبی 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 عمر، یعنی لمبی ٹہرنا، لمبا ٹہرنا. جہنم میں جو ہے ایک کافی دراز عمر تک جو ہے وہ ٹہرے گا، لیکن ٹہرے گا پھر بھی تو نکلے گا نا، اس کا مدت تو معلوم ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے خالدن سے جو ہے مراد کیا ہے، یہاں پر مقصد طویل ہے، ہمیش کی مراد نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 100 سال، 100 سال کیا ہے 100 سال، تو یہاں پر 100 سال جو ہے مقصد طویل ہے، بہت لمبی عمر ہے، لیکن پھر بھی اس کا مدت تو متعین ہے نا کہ وہ 100 سال کے بعد نکلے گا. اور یہ جو ہے ہمارے عرف میں یعنی عرب لغت میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص جو ہے وہ کہیں جگہ جاتا ہو اور وہاں پر بہت زیادہ وقت گزارتا ہو تو پھر اس کے لیے خلدہ کا لفظ استعمال کیا کرتا ہے. جیسے سجنا خلدہ کہ اس نے جو ہے وہ مخلد سجنا مخلد کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جیل میں گیا ہے نا، کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جیل میں تھوڑی گیا ہوتا، وہ 100 سال 20 سال اس طرح جائے تو، لیکن پھر بھی اس کے لیے مخلدن کا لفظ استعمال کیا. کیونکہ اس میں دور دراز یعنی زیادہ لمبی مدت کے لیے جو ہے عرب کی لغات میں خلدہ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں پر مقصد طویل یعنی لمبی مدت کے لیے جو ہے وہ جہنم میں رہیں گے، تو اسی وجہ سے اس کو خلدہ کا لفظ استعمال کیا. دوسرا جواب ہم نے یہ دیا. تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں مانتے ہو، اگر آپ لوگ یہ نہیں مانتے ہو، نہ تو ہمارا پہلے جواب مانتے ہو یا دوسرے جواب ہے، تو پھر آپ لوگ ہی ہمیں جواب دے دے، آپ لوگ ہی ہمیں جواب دے دے کہ ہو یعنی یہ الزامی، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. ہم جو ہے کیا وہ کہتے ہیں نا جواب نا کا جواب حکم، جواب نا کا جواب حکم. عمومی طور پر یہ آج کل جو یہ کیا ہوتا ہے، یہ غیر علماء ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے خود یعنی عمل نہیں کرتے ہو، تو پھر جو ہے وہ عمومی طور پر عالمات پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود یہ کام کرتے ہو تو وہ کیا، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں یا کہ آپ پر بھی تو یہ فرض ہے نا
آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا اور آپ کا جو ہے مومنات دونوں مومنات ہے، ہاں صرف اتنا بات ہے، یعنی اس کو بھی علم ہوتا ہے، ہمیں بھی علم ہوتا ہے، تو جس چیز کا علم ہو وہ انسان پر فرض ہو جاتا ہے، بلکہ اگر علم نہ بھی ہو وہ بھی انسان پر فرض ہوتا ہے، لیکن عذر جو ہے وہ انسان کے کیا ہوتا ہے، عذر جو ہے وہ معافی نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی عذر پیش کرے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز کے اندر سجدہ سہوا ہوتا ہے، یا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پردہ جو ہے یہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ ہو عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو وقت دینا چاہیے تھا۔ بہرحال بات دوسری جانب چلی جا رہی ہے، تو یہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے کہ الزامی ہم جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ہمارا کوئی بھی جو ہے جواب نہیں مانتے، بلکہ آپ لوگ خلوص سے مراد جو ہے ہمیشگی کا مراد لیتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے پیش کرتے ہیں کہ جو آیات جو ہے یہ وَمَن يَقْتُلْ خلود کے خلاف آ رہے ہیں، یعنی جو آیات جو ہے آپ لوگوں کے نصوص کے خلاف ہے، آپ لوگوں کے عقیدے کے خلاف ہے، جہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اور اس طرح جو فمن یعمل مثقال کیا ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو اس کا آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس کا آپ لوگ جو ہے پھر ہمیں جواب دے دیں، پھر ہم جو ہے آپ لوگوں کا عقیدہ اختیار کر لیں گے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو الزامی جواب کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں الثانی دوسرا طریقہ النصوص الدالت، وہ کیا دلالت کرنے والی نصوص علی الخلود جو ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں، كقوله تعالی، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها، اور اس طرح دوسری آیت وقوله تعالی ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، اور اس طرح تیسری آیت وقوله تعالی من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، یہاں پر مد آتا ہے فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ آپ لوگ یہ بھی سارے خلود پر دلالت کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے ان قاتل المؤمن، کہ ایک مومن کی قتل کرنے والا، ایک نہیں ہے، مومن کا قتل کرنے والا لکونہ مومنا، ایک مومن کا قتل کرنے والا اسی وجہ سے وہ اس نے قتل کیا، لکونہ مومن، کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ مومن ہے، لا یکون، تو نہیں ہوگا وہ الا کافرن، مگر کافر، یعنی ایک انسان دوسرے مومن کو اسی وجہ سے قتل کرتا ہے کہ اس نے ایمان لایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کافر ہی ہوگا جو اس سے جو ہے اس کی ایمان سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ظاہراً مومن بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ کافر ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے اس سے نفرت کرنا یہ تصدیق کی علامت ہے۔ وکذا، اور اس طرح من تعدى جمیع الحدود، من تعدى جو آگے بڑھ جائے جمیع الحدود تمام حدود سے، اور تمام حدود میں ایمان بھی آ گیا، وکذا، اور اسی طرح من احاطت به خطیئته، اور جو گھیر رکھے اس کو، اس کی تمام گناہ نے اس کو گھیر رکھا، وشملت، اور شامل ہے یہ من کل، اور وشملت، اور گھیر لیا، یعنی شامل ہو گیا من کل جانب، ہر جانب سے، تو یہ بھی جو ہے اس میں بھی ہر جانب سے اس کو گھیر لیا، تو اس کا باطن بھی اس کے اندر شامل ہے نا، وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر کیا کر دیا تسلیم کر لیا جائے، فالخلود، پس خلود جو ہے وقد یستعمل، اور تحقیق وقد، قد جب بھی مضارع پر کیا داخل ہو تو وہ تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، مطلب کبھی کبھار، وقد یستعمل، اور کبھی کبھار جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، فی المقصد طویل، کس چیز کی دراز لمبی ٹہرنے کے لیے استعمال، مقصد طویل میں استعمال ہوتا ہے، کقولہ، جس طرح سجن مخلد، حالانکہ وہ تو ہمیشہ کے لیے قید میں نہیں رہتا ہے نا، ولو سلم، اور اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے فمعارض بالنصوص، تو پس یہ آیات جو ہے یہ تعارض آ رہا ہے، مد مقابل آ رہے ہیں، بالنصوص، ان نصوصوں کے ساتھ، الدالت، جو دلالت کرتے علی عدم الخلود، کس چیز پہ، عدم خلود، یعنی ہمیشگی نہ ہونے پر جو دلالت کرتے ہیں، کما مر، جس طرح ہم نے پیچھے گزر چکے ہیں، جس طرح کما مر، جس طرح پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گئے تمام۔ اب یہاں سے ایمان کیسے کہتے ہیں، ایمان کیسے کہتے ہیں، یہ بہت لمبی
بحث ہے. تقریباً اس میں تقریباً 8 اقوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر سے بخاری میں پہنچا دے. وہاں پر بھی بہت پیاری جو ہے وہ یہاں پر بھی انشاءاللہ یہاں پر ہم تفصیلاً پڑھیں گے. یہاں پر سیکھے تو پھر بخاری میں آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اگلے سال. تو یہ ایمان جو ہے کسے کہتے ہیں یا تو اس یہاں سے جو ہے پھر آگے ایمان کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. آج جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز ایمان کی لغوی معنی پڑھ لیں گے. پھر اس کا اصطلاحی میں جو کیا ہے اختلافات آتے ہیں نا تو پھر ہم وہ پڑھ لیں گے. ایمان کسے کہتے ہیں یہاں پر کچھ یہاں پر ذکر ہوا ہے اور کچھ یہاں پر ذکر نہیں ہوا. میں بتاتی ہوں کہ ایمان جو ہے لغوی اعتبار سے یہ باب افعال کا مصدر ہے. آمن یؤمن ایمانا. آمن یؤمن ایمانا بمانی کسی کو امن دینا. کسی کو امن دینا یا اس کا دوسرا مطلب جو ہے یہ آتا ہے کہ خود امن والا ہونا. دونوں معنی سے یہ آتا ہے. یعنی یہ چونکہ باب افعال جو ہے یہ ثلاثی مزید فی ہے. اس کے اندر تعدیہ کا معنی متعدی کا معنی بھی پایا جاتا ہے. سیرورت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. متعدی مطلب کسی اور کو امن دینا. سیرورت مطلب خود امن والا ہونا. اسی وجہ سے میں نے یہاں پر آمن یؤمن ایمانا کا مطلب یہ ہے کسی کو امن دینا یا یعنی کسی کو امن والا بنانا یا جو ہے خود امن والا ہونا. اس کو کہتے ہیں سیرورت ہونے کے معنی میں آتا ہے. لیکن علامہ یہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن یہاں پر شارح رحمت اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے وہ اس نے یہ تشریح نہیں کی بلکہ اس کا الگ سے ہے. وہ کہتے ہیں ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق. کیا؟ تصدیق. تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ ایک خبر دینے والے کی حکم کی یقین کر لینا. یعنی خبر دینے والی کی بات کا یقین کرنا اور اس طرح اس کو قبول کرنا اور اس کو سچا بھی مان لینا. اس کو کہتے ہیں ایمان. کیا مطلب؟ یہاں پر جو ہے آصفہ نے کہہ دیا کہ میں نے ایک نیا سوٹ خرید لیا ہے. اب نجمہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا. اب آصفہ خبر دینے والی ہے نا, مخبرہ ہے. اب جو ہے نجمہ نے آصفہ کی بات کا یقین بھی کر لیا اور اس کو کیا کر لیا, قبول بھی کر لیا اور ساتھ ساتھ میں اس کو سچا بھی مان لیا. تو اس کو کہتے ہیں ایمان لغت کے اعتبار سے. اصطلاحی اصطلاحی معنی میں نہیں بتاتی ہوں بلکہ کیا ہے یہ لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں ایمان. اب جو ہے وہ کیا ہے یہ تو ہو گیا, یعنی دوسرے کو کیا کر دیا. اب جب اس نے نجمہ نے آصفہ کی بات کو مان بھی لیا, قبول بھی کر لیا اور سچا بھی مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجمہ نے آصفہ کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کی اس بات کی تکذیب نہیں کروں گی, میں آپ کی اس کا مخالفت نہیں کروں گی. یعنی ہاں آپ نے سوٹ لے لیا ہے, جی لے لیا ہے, میں نے ایمان لایا ہے, آپ بس بیغام رہے کہ نجمہ جو ہے وہ میری بات نہیں مانے گی, یعنی تکذیب نہیں کریں گی, جھٹلائیں گی نہیں. اب اس نے فوزیہ نے تصدیق نہیں کی, اس کو قبول نہیں کیا, سچا نہیں مانا اور اس طرح جو ہے کیا کر دیا, اس کا یقین بھی نہیں کر لیا. تو آصفہ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوزی جو ہے میرا تکذیب کر لے, میرا مخالفت کر لے کہ میں نے سوٹ لیا ہے یا نہیں سوٹ لیا ہے. بہرحال اس کو کہتے ہیں کیا, ایمان کا لغتاً اس کو ایمان کہا جاتا ہے. پھر کبھی کبھار اچھا آگے پھر بعد میں پڑھیں گے, اب پہلے ترجمہ دیکھ لیں. والایمان فی اللغت, ایمان جو ہے لغت میں التصدیق, کس چیز کا نام ہے تصدیق. یعنی جو ہے یہ برائے تفسیر کے لیے آتا ہے. مطلب یعنی اذعان, یقین کرنا, حکم المخبر, خبر دینے والی کی حکم کا یقین کر لینا یا بات مان لینا. وقبولہ, اور اس کو قبول کرنا. وجعلہ صادقا, اور اس کو سچا بھی ماننا. افعال من الامن, یہ بابی افعال
یعنی افعال من الامن، امن، یہ امن سے باب افعال کا صیغہ ہے ایمان. کأن حقیقتا، گویا کہ آمن بھی، کأن گویا کی حقیقت آمن بھی، آمن بھی کا حقیقت یہ ہے کہ امنہو، کہ اس نے اس کو محفوظ کیا ہے، التکذیب، کس چیز سے، معمون کر، یا مطلب محفوظ کر دیا ہے، تکذیبہ، کس چیز سے، جھٹلانے، والمخالفت، مخالفت، اپنی مخالفت، اپنی تکذیب سے اس نے اس کو، یعنی نجم نے آصفہ کو محفوظ کر دیا. کبھی 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 کبھار جو ہے ایمان، کیا آمنا یؤمن ایمانا جو صیغہ ہے نا، خواہ اس کا کوئی بھی صیغہ ہو، اس مادہ کا صلہ جو ہے، یعنی پاس والا لفظ ہو، کبھی وہ لام اس کے ساتھ کبھی متعدی ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے. جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے بلکہ کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے کیا نام ہے، ان کے بھائیوں نے ان کو کیا کر دیا تھا، اس کو کنویں میں ڈالا تھا، پھر جو ہے دمبے کو کیا کر ذبح کر کے اس کا خون جو ہے اس کے خون میں جو ہے اس کا قمیض جو ہے وہ لت لیا تھا، اس کو رنگ دیا تھا، پھر جو ہے اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس لایا تھا. تو اس وقت جو ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو ان لوگوں نے فرمایا، انت وما انت بمؤمن لنا، کہ تو بمؤمن، دیکھو بمؤمن یہاں پر با آیا ہے نا، تو کہ تو جو ہے ہمارا تصدیق نہیں کرتے ہو، کہ تو ہر کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کرے. تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ ہم پر ایمان نہیں لاتے ہو، آپ ہم پر ایمان نہیں لاتے ہو. یہاں پر مطلب یہ ہے بمؤمن، یہاں پر با مومن، مومن تو ویسے لگتا ہے کہ اس میں فائل کا سیا ہے، لیکن یہاں پر اس پر جب با داخل ہوا تو پھر یہ متعدی کا معنی دیتا ہے. کیا مطلب کہ تو ہم پر یقین نہیں کرتے ہو کہ ہم نے جو ہے کیا کر دیا، کہ ہو ہمارے بائی کو کس نے، بھیڑیا نے جو ہے وہ کھا لیا ہے. آپ ہم پر ہماری بات پر یقین نہیں رکھتے، تصدیق نہیں کرتے. تو دیکھو یہاں پر مؤمن جو ہے اس پر با آیا ہے، با کی وجہ سے جو ہے وہ متعدی ہوا ہے، اور یہاں پر بھی تصدیق کا معنی لایا ہے. دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ. دیکھو یہاں پر تؤمن کے بعد جو ہے با آیا ہے، کیا ہے وہ با آیا ہے. اچھا یہاں پر وہ پہلے میں بمؤمن لنا تھا، لنا میں جو ہے یہ لام جو ہے یہ متعدی ہے، یہ بانی وہ یہ دوسرا والا جو ہے مثال جو ہے وہ با کا ہے. الایمان تؤمن باللہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تو تصدیق کرے باللہ اللہ تبارک و تعالی کی، وملائکتہ اور ان کے فرشتوں کی، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر الى آخر حدیث. یہ بہت بڑی حدیث ہے. تو یہاں پر جو ہے با کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو گیا، متعدی ہو گیا. متعدی آپ لوگ جانتے ہو، یعنی متعدی کہتے ہیں کہ وہ ایک فعل لازم ہوتا ہے نا، ایک فعل متعدی ہوتا ہے. اب فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت ہوتا ہے، اور بعض آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے افعال ہوتے ہیں جو فعل لازم ہوتے ہیں، جیسے ذہبہ ہو گیا، جلسہ ہو گیا، یہ کیا ہے، فعل لازم ہے. اس کا جو ہے اس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کو متعدی بنایا جائے. جیسے ذہبہ کو ہم متعدی کیا کریں، بنا لے، تو پھر ہم اس پر با داخل کریں گے. کہ کس طرح، ذہبہ بھی وہ مجھے لے کر گیا، وہ مجھے لے کر گیا. دیکھو ہماری وہ ذہبہ کا مطلب وہ گیا، اور جب ہم اس کو متعدی بنائیں گے تو ذہبہ بھی وہ مجھے لے کر گیا، وہ مجھے لے کر گیا، تو ہم نے اس کو متعدی بنایا. بالکل اس طرح تو میں نے جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کو مفعول، یہ فعل لازم ہے، مطلب اس کا مفعول نہیں آ سکتا ہے، لیکن ہم نے جو ہے اس پر جب لام داخل کرتے ہیں یا ہم جو ہے با داخل کرتے ہیں تو پھر یہ خود بخود متعدی بن جاتا ہے. تو دیکھو وہاں پر پہلی مثال میں وما انت بمؤمن لنا،
کہ تو ہم پر ایمان کیا ہماری بات کا تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو، آپ ہماری بات کا تصدیق کو نہیں کرتے ہو. اس طرح ان تؤمن باللہ، ان تؤمن اللہ و ملائکتہ تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ یہ جو ہے یہ غلط آتا ہے قواعد کے اعتبار سے، لیکن ہم پڑھیں گے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، با کی وجہ سے یہ متعدی بن گیا. اب دیکھو یعدہ کیا ہوتا ہے، یہ متعدی بن جاتا ہے باللہ میں لام کے ساتھ، کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول میں حکایتاً عن اخوت یوسف علیہ السلام، جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول میں جو ہے حکایت بیان کی تھی، وما انت بمؤمن لنا، ای بمصدق، تصدیق کرنے والا، مقصودی بات یہ ہے، وبالباء، اور با کے ساتھ، کما فی قولہ علیہ السلام، جس اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، الایمان، ایمان یہ ہے انتمنا کہ تو تصدیق کرے. دیکھو ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ ایمان کو تو خود اس کا لوح ایمان ہی بیان کرے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الایمان، ایمان یہ ہے انتمنا کہ تو تصدیق کرے باللہ اللہ تبارک و تعالی کی، وملائکتہ وکتبہ ورسل الحدیث، ای تصدق، یعنی کہ تو تصدیق کرے. تو یہاں پر بھی تصدیق کا معنی پایا گیا. یہاں پر ایک اور اعتراض پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ العزیز بس کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک اعتراض ہم پر وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ ہے یہاں پر کہ آپ لوگوں نے جو لغوی معنی بیان کی ہے کہ تصدیق، تو ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق. تصدیق جو ہے وہ دل کا کام ہوتا ہے نا، دل میں تصدیق ہوتی ہے. تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو تصدیق آپ لوگوں نے بیان کیا ہے تو پھر اس تصدیق، اس تعریف کی وجہ سے تو بہت سے کفار جو ہے اس کو تو مومن کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر دلوں میں تصدیق موجود تھا. پھر بھی آپ لوگ اس کو ایمان کا درجہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ جس کے ایمان کا درجہ کیوں نہیں دے، جیسے یہود اور نصارہ ہو گئے، اس کے اندر تصدیق موجود تھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مانتے تھے، سچا بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مانتے تھے اور اس کا یقین بھی کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے لیکن وہ جو ہے مانتا نہیں تھا، وہ تسلیم نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تسلیم نہیں کرتے تھے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے اندر یعنی یہود و نصارہ کے اندر تصدیق موجود تھی کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا کہتے تھے، اس کا یقین کرتے تھے. تو پھر آپ لوگ کے نزدیک اہل کتاب جو ہے وہ کافر کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو اس کے اندر یقین موجود ہے، پھر بھی آپ لوگ اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تصدیق یعنی کسی کی بھی خبر کو یا جو ہے کسی بھی خبر دینے والی کی خبر کو سچا ماننا اور پھر اس کو قبول کرنا، یہ اور اس کا اذعان، یعنی یہ جو ہے وہ کیا کرنا، اس کا نام جو ہے تصدیق نہیں ہے بلکہ اس کو سچا ماننا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کر لینا، اس کو قبول کرنا اور ساتھ ساتھ اس کو سچا مان لینا بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. کیا ہے یعنی آپ کے دل میں تو یہ بات آیا ہے، یہ بات تو آئی ہے. جیسے نجمہ ہے، آصف نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے یہ سوٹ جو ہے وہ 2500 روپے کا لیا ہے. اب وہ دل ہی دل میں جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں آصفہ سچ کہہ رہی ہے، آصفہ سچ کہہ رہی ہے. لیکن جو ہے کیا کرتے، اس کے دل میں تصدیق موجود ہے، اس کو یقین ہے، لیکن وہ کیا کرتی ہے مانتی نہیں ہے. دل میں تو ہے، اس کا یقین ہے کہ ہاں یہ جو کچھ جو ہے وہ مجھے پرائز دکھا رہے، دلائل دکھا رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ پرائز جو لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ کارڈ دکھا رہے، وہ وہی شاپ سے جو ہے میں نے بھی ڈریس خریدے ہے وہی 2500 کا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو ہے پھر بھی منہ سے انکار کرتی ہے کہ نہیں آصف آپ نے یہ جو ہے 2500 کا نہیں لیا ہے، یہ آپ نے 2000 کا لیا ہوگا. دیکھو اب یہاں پر جو ہے دل میں تو کچھ اور ہے، تصدیق ہے، لیکن منہ سے جو ہے ساتھ ساتھ میں انکار کرے. تو ہم کہتے ہیں کہ تصدیق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یقین کر لے، صرف قبول کر لے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کو سچا مان لینا بھی ضروری ہے.
سچا مان لینے بھی ضروری ہے، جس کو شریعت کے اصطلاح میں تسلیم اور انقیاد بھی کہتے ہیں، یعنی سر جھکنا، کہ ہاں بالکل آصفہ آپ نے 25 ہی کا لیا ہے اور انکار نہ کرنا، اسی کا نام جو ہے وہ تصدیق ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی تصدیق حقیقت میں تسلیم اور انقیاد یعنی سچا مان لینے بھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ میں ضروری ہے۔ اور ان پر جو ہے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ دو دلیلیں، ایک جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس نے جو ہے تصدیق کا معنی جو ہے وہ تسلیم اور انقیاد سے کیا۔ انقیاد اور تسلیم کا معنی یہ ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ سر جھکائے، کیا مطلب کہ اس کی بات کو پورا جو ہے وہ سچا مان لے کہ ہاں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ابن سینا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ فلاسفر ہے بہت بڑا، آخری عمر میں قرآن کو حفظ کیا تھا، لیکن جو ہے اس نے اپنے فلاسفر کے عقائد سے جو ہے انکار نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے جو ہے وہ جو فقہا کے نزدیک کافر ہے، کفر ہے، تو اسی وجہ سے جو ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان تھا۔ تو منطق کی تصدیق، جو کہ ہم نے منطق میں شروع میں تصدیق کا جو تعریف پڑھی تھی، اسی میں بھی جو یہی بات ہے کہ کسی کی جو ہے وہ کیا کرنا، یعنی یہاں پر جو تصدیق لغوی معنی بیان کی اور وہاں پر تصدیق منطقی، ان دونوں کا معنی یہی ہے کہ کسی کی بات کو قبول کر لینا، اس کو سچا، اس کو یقین کر لینا اور ساتھ میں اس کو سچا مان لینا بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ضروری ہے، وہ تیسری چیز۔ تو اسی وجہ سے اس پر اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ کفاروں کے دلوں میں اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، یقین تھا اور قبولیت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تسلیم اور انقیاد یعنی سچا مان لینے کا جز جو تھا وہ مفقود تھا، تو اسی وجہ سے فلا اشکال علینا۔ اب دیکھ لو، ولیس تو حقیقت تصدیق ہے، ولیست اور نہیں ہے تصدیق کی حقیقت، انتقع فی القلب، کہ کیا ہو جائے، واقع ہو جائے دل میں، نسبت الصدق الی الخبر، خبر کی طرف جو ہے سچائی کی نسبت، او ابی المخبر یا خبر دینے والی کی طرف، من غیر اذعان، بغیر تسلیم و قبول اور بغیر قبولیت کے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں جو ہے وہ کیا کر لے، اس کو سچا مان لے اور پھر یعنی کیا کر لے، یقین کر لے کہ ہاں یہ بات بالکل وہ کیا کرے، یقین تو ہے کہ یہ بات جو کچھ وہ کر رہے بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہے آپ اس کو قبول نہیں کر رہے، منہ سے قبول نہیں کر رہے، اس کو مان نہیں رہے، یہ جو ہے حقیقت کا معنی نہیں ہے، بل ہوا اذعان و قبول، بلکہ تصدیق کا معنی جو ہے وہ اذعان یعنی تسلیم کرنا و قبول کرنا بھی ہے۔ آیا وہ باقی ہے، تشریح پڑھا ہے اور تھوڑا سا ترجمہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز مل کر پڑھیں گے، کیونکہ ابھی پورا ہے ٹائم۔ باقی اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے، چلو پھر ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔